کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایسے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو مہمان ہونے کے آداب کو جانتے ہیں تو وہ کسی کے ہاں مہمان جائیں خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں، کوئی مٹھائی لے لیتے ہیں، کوئی فروٹ لے لیتے ہیں کہ یار ہم جا رہے ہیں، پھر جا بھی سال کے بعد رہے ہیں تو خالی ہاتھ تو نہ جائے۔ تو ماہ صیام رمضان المبارک آتا ہے، خالی ہاتھ نہیں آتا، برکتیں لے کے آتا ہے، رحمتیں ساتھ لے کے آتا ہے، مغفرت کے سامان ساتھ لے کے آتا ہے، نجات کی ضمانت لے کے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے ذریعے سے اس امت کو نوازا ہے۔ ایک کنویں کی مثال ہے کہ پیاس جس کو لگے گی وہ کنویں پہ جائے گا اور وہاں جا کے سیراب ہوگا، اور ایک بارش کی مثال ہے، بارش خود جا کے لوگوں کے گھروں میں سیراب کرے گی۔ اللہ کی رحمتیں کعبہ بلا کے دیتا ہے، رمضان جا کے دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے پاس جو جائے گا وہاں برکتیں اس کو نصیب ہوگی، لیکن ماہ صیام رمضان المبارک جا کے گھروں میں رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کی آخری تاریخ کو، فرمایا تمہارے پاس ایک ماہ نور، ایک مبارک مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، دسترخوان پہ وہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں جو پورا سال موجود نہیں ہوتی، غریبوں تک بھی پہنچتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اتنی عمیم ہو جاتی ہیں۔ مومن کا رزق ماہ صیام رمضان المبارک کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ صیام جب جلوہ گر ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیریں ڈال کر کے قید کر دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ شیاطین قید کر دیے گئے، در جنت کشادہ ہو گئے اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ غفران و رحمت کے سندیسے دے کے اور جھولیاں بھر بھر کے ماہ صیام مغفرت کی لے کے آ رہا ہے، نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیا گیا، خیر کے اجر کو بڑھا دیا گیا، برائی کے امکانات کم ہو گئے۔ تو ماہ صیام ہماری روحانی برکتوں کا سبب و ذریعہ بنا۔ اس کو خوب خوشی کے ساتھ، اس کو مسرت کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس کا استقبال شوق فراواں کہ اللہ مجھے جلدی ماہ صیام کا نور نصیب فرما دے۔ جو خوشی والے دن ہوتے ہیں تو وہ دن انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ جلدی جلدی آ جائیں، وہ انتظار، وہ شوق فراواں، یہ ماہ صیام کا بندہ مومن کے دل کے اندر۔ حضور بار بار ذکر کرتے تھے، رجب میں ہی ذکر کرنا شروع کر دیتے ماہ صیام کا، پھر شعبان میں ذکر کرتے، پھر حضور خطبات ارشاد کرتے۔ حضور کے بعد خلفائے راشدین کا یہ معمول رہا کہ وہ ماہ صیام کا ذکر کرتے اور بار بار تشویق پیدا